اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا امام زماننا۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج روز جمعہ ہے اور آج کا دن منسوب ہے امام زمانہ سے، اور آج ہم درس معرفت امام زمانہ لے کر آمادگی ظہور آن لائن کلاسز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اگر گزشتہ دروس آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں تو ہم ایک منتظر کے فرائض بیان کر رہے تھے کہ ایک منتظر کے کیا فرائض ہیں، ایک منتظر کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے سوال یہ پیش آتا ہے کہ کیا ضرورت ہے فرائض بیان کرنے کی؟ کیا ہم فقط دل سے اپنے تصور کر لیں کہ ہم منتظر ہیں؟ کیا کافی نہیں ہے تصور کرنا؟ تو عزیزان گرامی، جواب میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کا رتبہ بڑھتا جاتا ہے ویسے اس انسان کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو رتبہ ملتا ہے تو اس رتبے کے ساتھ میں اس کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں بھی یہی قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو منتظر کا رتبہ ملا ہے، کوئی یہ چاہتا ہے کہ اسے منتظر کہا جائے تو اس کی ذمہ داریاں بھی اوروں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا 19 ذمہ داریاں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں، اور آج 13 ذمہ داریاں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں، اور آج 14ویں ذمہ داری امام زمانہ کے ایک منتظر کی۔ 14واں فریضہ امام زمانہ کے منتظر کا یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے زمینیں کو فراہم کرے، مقدمہ سازی کرے۔ جب بھی کوئی اہم اور بڑا کام ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی مقدمہ سازی اور زمینیں سازی کرنی پڑتی ہے۔ لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے، ہر لحاظ سے لوگوں کو اس کام کے لیے آمادہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ کام کامیاب ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر امام زمانہ کے منتظرین تیار کرنے ہیں، امام زمانہ کے ظہور کے لیے سپاہی تیار کرنے ہیں، تو ایک منتظر کا فریضہ یہ ہے کہ زمینیں کو فراہم کرے، لوگوں کو عقیدتی لحاظ سے مضبوط کرے، اخلاقی لحاظ سے مضبوط کرے، اقتصادی لحاظ سے مضبوط کرے۔ لہٰذا جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ توحید ذاتی کا مطلب کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نبوت کا مقصد اور ہدف کیا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ امامت کسے کہتے ہیں۔ جب یہ عقیدتی لحاظ سے انسان مضبوط ہوگا، عملی لحاظ سے انسان مضبوط ہوگا، اخلاقی لحاظ سے اس کا اخلاق اسلامی ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ اس کی جانب آئیں، اس کی جانب کھینچے چلے آئیں۔ لہٰذا جب اس طریقے سے ہم لوگوں کو آمادہ کریں گے تو یہ لوگ تیار ہوں گے امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں انقلاب اسلامی ایران کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پہلے دن امام خمینی نہیں آئے اور یہ نہیں کہا کہ انقلاب لائیں گے، نہیں، کافی عرصے تک لوگوں کو آمادہ کیا، عقیدتی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، عملی لحاظ سے آمادہ کیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا ہے کہ حکومت کا مطلب کیا ہے، امامت کا مطلب کیا ہے، ظلم کا مطلب کیا ہے، ظلم سے کس طریقے سے ٹکرانا چاہیے۔ جب لوگوں کے ذہنوں میں ان کے عقائد مضبوط ہو گئے، ان کا اخلاق خوب ہو گیا، تب جا کر امام خمینی آئے اور ایران میں انقلاب آیا۔ ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ اس انقلاب بزرگ جو امام زمانہ کے ساتھ میں آئے گا، اس انقلاب کے لیے لوگوں کو آمادہ اور تیار کرے، تو سب سے پہلے ہمیں اس کا زمینہ فراہم کرنا پڑے گا اور لوگوں کو عقیدتی، عملی اور اخلاقی لحاظ سے مضبوط بنانا پڑے گا، ہمیں خود مضبوط بننا ہوگا۔ لہٰذا ایجاد زمینہ کا ایجاد کرنا ایک منتظر کا فریضہ ہے۔ منتظر کا 15واں فریضہ یہ ہے کہ انسان جس کا انتظار کر رہا ہے وہ شخصیت بہت بزرگ ہے، وہ شخصیت بہت بڑی ہے۔ لہٰذا جہاں شخصیت بڑی ہوتی ہے اس کا ادب اس کے شخصیت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کا ادب اور ہوتا ہے، اور ایک مرجع اور ایک آیت اللہ کا ادب اور ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کے ساتھ آپ کس طریقے سے پیش آئیں، ایک آیت اللہ کے ساتھ آپ کس طریقے سے پیش آئیں۔ لہٰذا تمام لوگوں کے آداب ان کی شخصیت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن امام زمانہ کے جو آج ہمارے وقت کے امام ہیں ان کی شخصیت کے مطابق ادب یہ ہے کہ منع کیا گیا ہے روایات میں کہ انہیں نام لے کر نہ پکارا جائے، بقیت اللہ کہیں،
امام زمانہ کہیں، حجت وقت کہیں، لیکن ان کا نام نہ لیں۔ ان کے ادب کی رعایت یہ ہے کہ ان کا زبان پر نام نہ آنے پائے، یعنی نام کا بھی ان کی ادب کے لحاظ سے نام کا بھی خیال رکھا جائے۔ لہٰذا یہ ایک 15واں فریضہ ہے۔ منتظر کا 16واں اور 17واں فریضہ یہ ایک ضروری فریضہ ہے۔ 16واں فریضہ اظہار محبت کرنا، 17واں فریضہ انسان کے لیے جس کا انتظار کر رہا ہے کہ اس کا ذکر کریں۔ اظہار محبت یہ 16واں فریضہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ فقط یہی نہیں کہ ایک بار زبان سے میں نے کہہ دیا کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت ثابت ہو گئی، نہیں، کہا آپ کے اندر محبت کی علامت ہونی چاہیے۔ جب تک وہ علامتیں نہیں پائی جائیں گی آپ کو اس کا محب نہیں کہا جا سکتا۔ سب سے پہلے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ اظہار محبت تو کریں۔ اگر آپ نے محبت کا اظہار نہیں کیا ہے تو کسی کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ لہٰذا آپ کو اگر امام زمانہ سے محبت ہے، امام زمانہ سے عشق ہے، آپ اس محبت کا اظہار کریں۔ ایک اور علامت محبت کی یہ ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا ذکر کرنا پسند کرتا ہے، اس کے ذکر سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لہٰذا منتظر کا فریضہ کیا ہے کہ جہاں بھی امام زمانہ کا ذکر ہو وہاں شریک ہو جائے، امام زمانہ کا ذکر کرے، جہاں بھی بیٹھے امام زمانہ کا ذکر کرے، دوستوں سے ملاقات کرے، امام زمانہ کا ذکر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص امام زمانہ سے محبت کرتا ہے، امام زمانہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ جہاں بیٹھے امام زمانہ کی فضائل میں ایک روایت بیان کرے، کوئی بھی نقطہ بیان کرے، اور یہ ایک ضروری ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ تاکہ آپ کی محبت کا اظہار ہو سکے۔ ذکر فضائل اور مناقب، امام کی فضیلتوں کو بیان کریں، امام کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرے۔ اور 18واں فریضہ منتظر کا جو محبت کی ایک علامت ہے، یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے کہ جب انسان کسی سے جدا ہوتا ہے تو انسان کو افسوس ہوتا ہے، اس کی جدائی میں انسان پریشان ضرور ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو پردیس میں کام کرتے ہیں، جو اپنے گھر والوں سے دور رہتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ جب انہیں اپنے گھر والوں کی یاد آتی ہے تو ان کا دل کتنا تڑپ جاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ لہٰذا جب کسی ایسے انسان سے جدا ہوتے ہیں ہم کہ جس سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے تو ہمارا دل بے چین رہتا ہے اس کے لیے، ہمارے دل تڑپتا ہے اس کے لیے۔ یہی تڑپ ہمارے دل میں اپنے وقت کے امام کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر یہ تڑپ اپنے وقت کے امام کے لیے ہمارے دل میں نہ ہو تو ہم اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، ہم اپنی محبت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا امام زمانہ کی محبت میں ایک منتظر کا دل تڑپنا چاہیے، بے قرار ہونا چاہیے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ انسان جدائی میں بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ جناب یعقوب اور جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو جناب یعقوب اور جناب یوسف دونوں اللہ کے نبی تھے، دونوں پیغمبران تھے، لیکن جناب یعقوب جناب یوسف کی جدائی میں کتنا روئے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اتنا روئے ہیں یعقوب کہ آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ مگر میں کہوں گا اے یعقوب، آپ کو معلوم ہے کہ یوسف زندہ ہیں تو کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یوسف سے بہت محبت ہے اور اس کی جدائی میں میرا دل بہت بے چین اور بے قرار ہے۔ لہٰذا ہمارا حال بھی وہی ہے۔ حال ما تر ہجر مہدی کم ترز یعقوب نیز، او پسر گم کر دے بودو ماں پدر گم کر دے۔ ہمارا حال جناب امام زمانہ کی محبت میں، ان کی جدائی میں یعقوب سے کم نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنا بیٹا کھویا تھا، وہ ان کی نظر سے ان کا بیٹا دور تھا، اور ہمارے روحانی باپ امام زمانہ ہماری نظروں سے دور ہیں، ہم امام زمانہ سے دور ہیں۔ لہٰذا اس جدائی کا احساس انسان کی آنکھوں سے، انسان کے دل سے، انسان کے چہرے سے ہونا چاہیے۔ وہاں جناب یعقوب سے بیٹا جدا ہو جاتا ہے تو آنکھیں اتنے روتے ہیں، آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں، اور یہاں ہمارے وقت کے امام ہم سے دور ہیں اور ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں ایک قطرہ اشک نہیں آتا ان کی جدائی میں۔ لہٰذا یہ پریشانی انسان کے چہرے سے، انسان کی آنکھوں سے ظاہر ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ یہ انسان کسی سے جدا ہے۔ جب یہ تڑپ امام زمانہ دیکھیں گے ہماری تو یقیناً ہمیں بھی ملاقات کا شرف عطا ہوگا۔
एक और मोहब्बत की अलामत है, इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसका ज़िक्र अच्छा लगता है, उसका तज़किरा अच्छा लगता है, चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका तज़किरा किया जाए। लिहाजा मुंतज़िर का 19वां फ़रीज़ा यह है कि इमाम ज़माना से मंसूब जलसों में शिरकत करे। जहाँ भी उसे मालूम हो कि कहीं इमाम ज़माना से मंसूब कोई जलसा है, कोई महफ़िल है, कोई बज़्म है, ख़ुद को उस बज़्म में पहुँचा दे ताकि पता लगे कि इसका दिल कितना इमाम ज़माना के लिए तड़पता है। शिरकत करे उन जलसों में ताकि उस ज़िक्र, इमाम ज़माना के ज़िक्र को सुने। और एक और फ़रीज़ा, 20वां फ़रीज़ा, कि इमाम ज़माना के ज़िक्र की महफ़िलें और जलसे ख़ुद भी बरगुज़ार करे, चाहे दुआए नुदबा के उन्वान से हो, चाहे ज़िक्र मारिफत इमाम के उन्वान से हो, चाहे फ़कत इस उन्वान से हो कि 10 लोग जमा होंगे और इमाम ज़माना के फ़ज़ाइल में 1-2 रिवायतें पढ़ी जाएंगी बस। लेकिन हद अक़ल हफ़्ते में 1 जलसा आप ज़रूर बरगुज़ार करें इमाम ज़माना की मारिफत का। कोई ना आए जलसे में, आप अपने फैमिली के लोगों को इकट्ठा करें, फैमिली के 8-10 लोग इकट्ठे हों और इमाम ज़माना से मंसूब कोई भी किताब का एक वरक़ या एक रिवायत या एक हदीस एक इंसान पढ़े और लोग उसको सुने। इस तरीके से हमारे घरों में जलसे बरगुज़ार होने चाहिए और धीरे धीरे हम इन जलसों को बढ़ाएं और दूसरे लोगों को भी इन जलसों में दावत दें। एक मुंतज़िर का फ़रीज़ा यह है कि इस तरीके से लोगों को इमाम ज़माना के नाम पर जमा करे, इमाम ज़माना के नाम पर जोड़े। और इसी से मिलता जुलता एक 21वां फ़रीज़ा, जिससे मोहब्बत होती है उससे मंसूब हर चीज़ से इंसान मोहब्बत करने लगता है। निस्बतन जो भी मंसूब होती है उससे इंसान को उससे मोहब्बत हो जाती है। लिहाजा मुंतज़िर का 21वां फ़रीज़ा यह है कि इमाम ज़माना से मंसूब मकामात का एहतराम करें, उन मकामात की मारिफत हासिल करें। बहुत से दुनिया में ऐसे मकाम हैं कि जो वक्त के इमाम से मंसूब हैं, बहुत से ऐसे वक्त हैं कि जो वक्त इमाम से मंसूब हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अगले जलसे में हम इस बात को बयान करेंगे कि दुनिया में वो कौन कौन से मकामात हैं कि जो इमाम ज़माना से मंसूब हैं, और हम बताएंगे कि इमाम ज़माना से मंसूब मकामात कहाँ कहाँ पर हैं, क्यों वो इमाम ज़माना से मंसूब हैं, उनके पीछे का वाक़या, उनके पीछे का पस मंज़र क्या है। और फिर ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह कि किस तरीके से हम इन मकामात का एहतराम कर सकते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि हमें हकीकी मुंतज़िर इमाम बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अगर हम हकीकी मुंतज़िर बन गए, हमारा दिल इमाम के लिए तड़पने लग जाए, तो यकीनन हम बहुत जल्द इमाम ज़माना की ज़ियारत से शरफ़याब हो सकते हैं। और यकीनन आप इस चीज़ को देखें कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस मोहब्बत का इजहार किया, अपने दिल को बेचैन किया इमाम की मोहब्बत में, और किसी भी तरीके से इमाम उनसे मुलाकात को आए, इमाम ज़माना ने उनसे मुलाकात की है, उनको अपनी ज़ियारत का शरफ़ दिया है। परवरदिगार हम सब को इमाम ज़माना की ज़ियारत नसीब फ़रमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।